ہماری گفتگو چل رہی تھی وضو کے احکامات کے حوالے سے۔ وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں معروف ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے 5 باتیں ان میں سے رکھی گئی تھیں، اور چھٹی بات جو کہ خاص اہل حدیث حضرات میں معروف ہے، وضو کے احکامات کے حوالے سے ہم موضوع کو آگے چلاتے ہیں۔ وہ کام آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ بغیر وضو کے بھی اگر وہ کام کر لیے جائیں تو شرعی اعتبار سے وہ اعمال درست ہیں، لیکن اگر وضو کر کے کیے جائیں تو وہ اعمال بہترین ہو جائیں گے۔ ہم نے نماز کے لیے وضو کیا، پہلی چیز ہم نے وضو کر کے نماز پڑھی، ہمارا وضو قائم۔ دوسری نماز کا وقت ہو گیا، اب ہم اسی پہلے وضو کے ساتھ دوسری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نیا وضو کر لیں تو بالکل درست ہے۔ جو ثواب وضو کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ ثواب اس کو ملے گا، گو کہ اس کا پہلے وضو موجود ہے۔ وضو کے اوپر وضو کرنا یہ ٹھیک ہے، اگر کوئی پہلا وضو اس کا قائم ہے، نماز پڑھ لیتا ہے ایک سے زیادہ، تو شرعی اعتبار سے اس کی گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں جو ہیں فتح مکہ کے موقع پر رہ گئی، تو آپ نے ایک ہی وضو کے ساتھ وہ ساری نمازیں اکٹھی پڑھی۔ تو ایک وضو کے ساتھ اگر وضو قائم ہے تو ایک سے زائد نمازیں جو ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ دوبارہ وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں ادا کی۔ دوسرا مسئلہ ذکر الہی کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے، سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، الحمدللہ کا ورد کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ کوئی بھی ذکر الہی بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن وضو کر لینا یہ بہتر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پیشاب کے لیے بیٹھے، چونکہ ابھی شریعت نازل ہو رہی تھی اور لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، مسائل کا اتنا علم نہیں تھا۔ صحابی ایک وہاں سے گزرے پاس سے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو سلام کر دیا۔ نبی علیہ السلام پیشاب کر رہے تھے، چھوٹا پیشاب کر رہے تھے آپ، تو اس صحابی کے غائب ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام نے تیمم کیا اور اس کو سلام کا جواب دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا
کہ میں نے تیمم کرنے کے بعد تجھے سلام کا جواب کیوں دیا ہے؟ فرمایا انی کرہت ان اذکر اللہ عز وجل الا علی طہر، میں نے بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے ناپسند کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام نہیں قرار دیا، آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں تھا کہ میں بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کروں، کیونکہ سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سلام ہے، تو ہم نے جب کسی کو سلام کہنا ہے یا سلام کا جواب دینا ہے تو ہم نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے تیمم کیا ہے، طہارت حاصل کی ہے، پھر اس کے بعد تجھے سلام کا جواب دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر وضو کے اگر کوئی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے وہ ذکر الہی کرے۔ بغیر وضو کے ذکر الہی کرنے کی دلیل صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی، سنن نبی داود کے اندر بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، زوجہ تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ خالہ کے گھر گئے، اتفاق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ رات وہاں پر گزاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سب بیویوں کے لیے ایک ایک رات جو ہے انہوں نے مخصوص کی ہوئی تھی، تو وہ رات وہاں پر تھے آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ رات کو بیدار ہوئے تہجد کے لیے، تو جب بیدار ہوئے تو سورۃ آل عمران کی آخری آیات جو ہیں آپ نے تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کر آخر تک آخری 10 آیات جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے واضح طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ذکر الہی کیا ہے بغیر وضو کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے ذکر الہی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے، لیکن اگر وضو کر لیا جائے تو یہ اس انسان کے لیے بہتر ہے، یہ مستحب کے درجے کے اندر آتا ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث آپ نے سماعت فرما لی۔ تیسری صورت کہ جب وضو کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آدمی، مرد یا عورت جنبی ہو گئے ہیں، یعنی ان کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے۔ غسل فرض ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ غسل فرض ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ میاں بیوی ہم بستری کر لیں، دوسری کہ احتلام ہو جائے، غسل فرض ہو جاتا ہے جی، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل فرض ہو گیا ہے، لیکن آدمی یا خاتون یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی غسل نہ کریں، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، یا صبح اٹھ کر جو ہے وہ غسل کریں۔ یہ جو وقفہ ہے غسل فرض ہونے سے لے کر غسل کرنے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے، اس وقفے کے اندر اگر وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے، نہ کیا جائے تو پھر بھی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر وضو کرنا بہتر ہے اور مستحب ہے۔ بسا اوقات بھوک لگی ہوتی ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، یا سونا ہے، جی صبح اٹھ کر کریں گے غسل تو ٹھیک ہے، وہ وضو کر کے سو جائے، وضو کر کے کھانا کھا لے، شرعی اعتبار سے یہ بہترین صورت ہے۔
لیکن اگر وہ بغیر وضو کے کھا پی لیتا ہے، بغیر وضو کے سو جاتا ہے، تو شرعی اعتبار سے اس کی بھی اجازت موجود ہے۔ تو اس حالت کے اندر بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے، بہترین عمل ہے۔ دلائل اس کے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اذا اراد ان ینام وهو جنب غسل فرجہ وتوضأ للصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں، فرضی غسل کی حالت میں سونا چاہتے اور غسل جو ہے وہ بعد میں کرنا چاہتے، تو آپ نماز جیسا وضو کر کے پھر آپ سو جاتے۔ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایسی حالت کے اندر وضو کر لینا یہ بہترین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جی بسا اوقات غسل جو ہے ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے رات کو، تو کیا ہم بغیر غسل کیے جو ہیں وہ سو سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توضأ واغسل ذکرک ثم نم، صفائی کر، پہلے دھو لے اپنی شرمگاہ کو، وضو کر، پھر سو جا۔ وضو کر لینا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے اندر یہی جواب دیا جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کیا جنبی آدمی جو ہے بغیر غسل کے سو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا نعم اذا توضأ، بالکل سو سکتا ہے جب وہ وضو کر لے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جنبی آدمی جو ہے وہ بغیر غسل کے سو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا ینام ویتوضأ ان شاء، سو سکتا ہے اگر چاہتا ہے تو وضو کر لے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر چاہتا ہے تو وضو کر لے، نہیں چاہتا تو نہ کرے۔ اور دوسری حدیث کے اندر وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم استحباب کے درجے پر ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ وضو کر کے پھر کھائے پیے یا پھر سوئے۔ اگر نہیں اس کا دل کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا، شرعی اعتبار سے اس نے جائز کام ہی کیا ہے۔ وہ بغیر وضو کے بھی کھا پی بھی سکتا ہے اور بغیر وضو کے سو بھی سکتا ہے، صبح اٹھ کر جو ہے وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہی یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اذا اراد ان یطعم وهو جنب غسل یدیہ ثم طعم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرضی غسل کی حالت میں کھانا کھانا چاہتے تو آپ صرف ہاتھ دھوتے اور کھانا کھا لیتے۔ اس حدیث سے بھی ہمارے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ اگر ایسی حالت کے اندر بندہ بغیر وضو کے کھا پی لے، سو جائے، تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت موجود ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر وضو کر لیتا ہے تو یہ وضو کرنا اس کے لیے بہترین ہے۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بغیر وضو کے ذکر الہی کیا جا سکتا ہے، بغیر وضو کے قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کیا بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جس آدمی کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے یا خواتین جو ہیں اپنے مخصوص ایام کے اندر ہیں، کیا یہ لوگ بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ اور کیا ایسی حالت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو سکتی ہے، ذکر الہی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال جو ہے اٹھتا ہے۔ فرضی غسل کی صورت میں ذکر الہی
ایام مخصوصہ کی صورت میں خواتین کا ذکر الہی کرنا، قرآن مجید تلاوت کرنا، ایک پوائنٹ یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ ہاتھ لگانا قرآن مجید کو۔ یہ دو پوائنٹ، یہ دو سوال جو ہے اٹھائے جاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے جب ہم دلائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنبی آدمی، یعنی جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، اور وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام کے اندر ہیں، وہ ذکر الہی کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ دلائل اس کے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کے اندر، سنن نبی داود اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ذکر الہی کر لیا کرتے تھے۔ اب ہر حالت کے اندر یہ حالت بھی آ جاتی ہے جب آدمی کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حالت کے اندر بھی ذکر الہی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب ہم احادیث پڑھتے ہیں، ابھی آپ نے سماعت فرمائی کہ ایسی حالت میں نماز جیسا وضو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرتے، یا آپ نے حکم دیا کہ وضو کر لو، تو آپ نے یہ حدیث سماعت فرما لی تھی پیچھے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی، یہ بھی تو ذکر الہی ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی لازمی، یہ آپ نے حدیث شروع میں سماعت فرما لی تھی جب ہمارا یہ موضوع شروع ہوا تھا وضو کے حوالے سے، تو وہ بھی تو ذکر الہی ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر ذکر الہی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ خواتین جو ایام مخصوصہ کے اندر ہیں، انہوں نے بھی جب ان کے ایام مخصوصہ ختم ہونے ہیں تو انہوں نے بھی غسل بھی کرنا ہے، اور غسل سے پہلے وضو بھی کرنا ہے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے، ذکر الہی کرنا ہے، انہوں نے بھی کرنا ہے۔ ابھی تو وہ پاک نہیں ہوئی، پاک ہونے کے لیے انہوں نے وضو اور غسل کرنا ہے اور ذکر الہی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین بھی ذکر الہی کر سکتی ہیں۔ مزید اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے، آپ کی ساری بیگمات بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایام شروع ہو گئے، وہ رو رہی تھی کہ عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، میں حج کیسے کروں گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا تھا، فَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي، جس طرح حاجی کرتے ہیں تو بھی اسی طرح کر، البتہ تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی حتیٰ کہ تو پاک ہو جائے۔ جب تیرے دن ختم ہو جائیں گے، غسل کر لے گی، طہارت آ جائے گی، پھر اس کے بعد تو طواف کر لینا۔ طواف کے علاوہ باقی حاجیوں جیسے عمل تو کرے گی۔ احرام انہوں نے بھی باندھا ہوا تھا لیکن ان کے ایام شروع ہو گئے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایام میں مخصوصہ والی خواتین جو ہیں وہ حج کے دوران صرف طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مسجد ہے، مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ایسی خاتون۔ باقی کام وہ حاجیوں والے کرے گی، اور حاجیوں نے باقی کام کیا کرنے ہوتے ہیں؟ ذکر الہی کرنا ہوتا ہے، تلبیہ کہنا ہوتا ہے، ذکر الہی کرنا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، باقی کام تو یہی رہ جاتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں وہ اپنے ایام کے اندر تلاوت بھی کر سکتی ہیں، ذکر الہی بھی کر سکتی ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ دلائل سماعت فرما لیے تو اس کے مد مقابل ایک روایت جو ہے سنن ترمذی کی یہ پیش کی جاتی ہے، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ ایام مخصوصہ والی خاتون اور فرضی غسل والا مرد قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت جو ہے پیش کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی تلاوت بھی نہیں کر سکتے یہ ایسی حالت والے لوگ، لیکن یہ روایت جب ہم تحقیق میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسماعیل بن عیاش راوی اس کے اندر ہے، جب وہ حجازیوں سے روایت کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔
اور یہ روایت وہ اپنے حجازی استاد سے بیان کر رہا ہے، اس لیے اصول کے اعتبار سے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ اور جو پہلی حدیثیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں وہ صحیح ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ جیسے حاجی کرتے ہیں ویسے تو کر، صرف بیت اللہ کا طواف بھی تو نہیں کرنا۔ تو حاجی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر الہی بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، باقی طواف نہیں کر سکتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح احادیث کے مطابق فرضی غسل والا مرد اور ایام مخصوصہ والی خاتون یہ ذکر الہی کر سکتے ہیں۔ ذکر الہی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک روایت جو ہے سنن دارقطنی کی یہ پیش کی جاتی ہے، لا تقرؤ الحائض ولا النفساء من القرآن شیئا، ایسی خواتین جو اپنے ایام مخصوصہ میں ہیں اور ایسی خواتین جو بچہ جنہوں نے پیدا کیا ہے اور وہ ابھی اپنے ایام میں چل رہی ہیں، ان کو خون جو ہے ابھی جاری ہے، نفاس والی خاتون جو ہیں وہ بھی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، اس کے اندر محمد بن فضل راوی جو ہے وہ ضعیف ترین راوی ہے۔ ایک اور روایت جو ہے اس حوالے سے پیش ہوتی ہے سنن نبی داود کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلاء سے آتے تو ہمیں قرآن مجید بھی پڑھا دیتے تھے، ایسی حالت میں ہمارے ساتھ گوشت بھی کھا لیتے تھے، اور آپ کو قرآن سے ماس و جنابت کی اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی، یعنی فردی غسل اگر آپ نے کرنا ہوتا تو پھر آپ قرآن نہ پڑھتے تھے نہ پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ آپ قرآن مجید پڑھ بھی لیتے اور پڑھا بھی لیتے۔ لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس روایت کی سند کے اندر عبداللہ بن ابن سلمہ کوفی جو ہے وہ راوی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو 3 روایات پیش کی جاتی ہے جن سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ فردی غسل والا مرد اور ایام مخصوصہ والی خاتون جو ہے وہ ذکر الہی بھی نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، یہ روایتیں ضعیف ہیں، قابل حجت نہیں ہیں۔ اس کے مد مقابل جو احادیث ہے جن سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ فردی غسل والا مرد، ایام مخصوصہ والی خواتین جو ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، ذکر الہی بھی کر سکتی ہیں، وہ احادیث صحیح ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں کے اندر وہ احادیث ہمیں ملتی ہیں جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ لہٰذا صحیح مسئلہ جو ہمیں ان احادیث کی روشنی میں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایسے مرد جن کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے وہ ذکر الہی کر سکتے ہیں، بغیر غسل کے بھی، بغیر وضو کے بھی قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح خواتین جو ایام مخصوصہ کے اندر ہیں یا وہ نفاس کے خون کے اندر ہیں، بچہ جننے کے بعد کچھ دن جو ہے وہ خون آتا ہے خواتین کو، وہ بھی ان کی نجاست والی ہی حالت ہوتی ہے، تو اس حالت کے اندر بھی وہ خواتین جو ہیں قرآن مجید پڑھ بھی سکتی ہیں، ذکر الہی بھی کر سکتی ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے، کیا یہ لوگ قرآن مجید کو چھو بھی سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیں، سنن دارقطنی کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن مجید کو نہ چھوئے مگر طاہر ہی، پاک ہی۔ اب یہاں پر 2 طرح کے موقف ہیں کہ اس طاہر سے مراد کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے آدمی کا طاہر ہونا ضروری ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر اہل علم کے اندر اختلاف ہے کہ طاہر سے مراد کیا ہے۔ کیا وہ بندہ، وہ خاتون جس کے اوپر غسل فرض ہے، یا کہ یہاں پر طاہر سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو؟ کیوں کہ غیر مسلم کو غیر طاہر کہا گیا اور مسلمان کو ہر حالت کے اندر طاہر کہا جاتا ہے شرعی اعتبار سے۔ اس کے اوپر غسل فرض ہو پھر بھی وہ طاہر ہے شرعی اعتبار سے، غسل فرض نہ ہو پھر بھی وہ طاہر ہے۔ جبکہ کافر جو ہے وہ جتنا مرضی صاف ستھرا ہو، غیر مسلم جتنا مرضی صاف ستھرا ہو، وہ غیر طاہر ہی ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں۔ اس بنیاد پر اہل علم کے 2 گروہ ہیں، 2 موقف پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے وہ غسل والا بندہ ہے، اگر کسی نے
غسل کرنا ہے، فردی غسل اس کے ذمے ہے، یا عورت ہے اپنے ایام مخصوصہ میں، تو وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے مسلمان ہے وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو، کہ مسلمان قرآن کو چھو سکتا ہے، غیر مسلم نہیں چھو سکتا۔ مسلمان کسی بھی حالت کے اندر ہو وہ چھو سکتا ہے، غیر مسلم نہیں چھو سکتا۔ یہ دونوں موقف ہیں، چونکہ یہاں پر جو ہے اہل علم کا اختلاف ہے، اور شرعی اعتبار سے لفظ طاہر دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے۔ جس کے اوپر غسل فرض ہے اس نے غسل کر لیا ہے، وہ طاہر ہو گیا ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ طاہر، اور جب تک وہ غیر مسلم ہے وہ غیر طاہر۔ دونوں دلائل جو ہیں وہ چونکہ موجود ہیں، اس لیے تیسرا جو درمیانی موقف ہے وہ یہی ہے۔ جو تیسرا موقف دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی حالت والے قرآن مجید کو نہ چھوئیں۔ زبانی اگر انہوں نے تلاوت کرنی ہے تو کر لیں، ہاتھ نہ لگائیں، اختلاف سے بچ جائیں گے۔ زبانی تلاوت کر لیں، اختلاف سے بچ جائیں گے۔ اور دور حاضر کے اندر تو مزید جو ہے وہ آسانی ہو گئی ہے کہ موبائل کے اوپر قرآن مجید کھول لیں، اس کی تلاوت کر لیں۔ وہ قرآن مجید کو نہیں چھو رہے، وہ تو موبائل پکڑا ہوا ہاتھ کے اندر، تو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اوپر سے دیکھ کر ہی تلاوت کرنی ہے تو دور حاضر کے اندر جو ہے اس کا حل بھی موجود ہے، یا کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ کھول لیں، یا موبائل کے اندر کھول لیں اور قرآن مجید دیکھ کر جو ہے وہ تلاوت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔